الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا۔ ترجمہ: تو اے حبیب اللہ کی راہ میں جہاد کریں، آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے رہو، ان قریب اللہ کافروں کی طاقت روک دے گا، اور اللہ کی طاقت سب سے زیادہ مضبوط ہے اور اس کا عذاب سب سے زیادہ شدید ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے حبیب اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بدر صغرا، چھوٹا غزوہ بدر، اس کی جنگ جو ابو سفیان سے طے تھی، جب اس کا وقت آ پہنچا تو سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں جانے کے لیے لوگوں کو دعوت دی۔ بعض لوگوں پر یہ گراں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ جہاد نہ چھوڑیں اگرچہ تنہا ہوں۔ اللہ عز و جل آپ کا ناصر و مددگار ہے، اللہ عز و جل کا وعدہ سچا ہے۔ یہ حکم پا کر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بدر صغرا کی جنگ کے لیے روانہ ہوئے اور صرف 70 سوار ہمراہ تھے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ آپ جہاد کے لیے جائیں اور آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، خواہ کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، اور اگرچہ آپ اکیلے رہ جائیں، ہاں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو اور بس۔ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اللہ کریم کافروں کی سختی کو روک دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں کے اس چھوٹے سے لشکر سے کفار ایسے مروب ہوئے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں میدان میں نہ آ سکے۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شجاعت۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شجاعت میں سب سے اعلیٰ ہیں کہ آپ کو تنہا کفار کے مقابل تشریف لے جانے کا حکم ہوا اور آپ آمادہ ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ شجاع اور بہادر تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ بہادر اور طاقتور، سخی اور پسندیدہ کسی کو نہیں دیکھا۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے مثل شجاعت و بہادری کا یہ عالم تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسے بہادر صحابی کا یہ قول ہے، جب لڑائی خوب گرم ہو جاتی تھی اور جنگ کی شدت دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کی آنکھیں پتھرا کر سرخ پر جایا کرتی تھیں، اس وقت ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو کر اپنا بچاؤ کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب لوگوں سے زیادہ آگے بڑھ کر اور دشمنوں کے بالکل قریب پہنچ کر جنگ فرماتے تھے، اور ہم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر وہ شخص شمار کیا جاتا تھا جو جنگ میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب رہ کر دشمنوں سے لڑتا تھا۔ غزوہ حنین کے دن جب ابتداءً مسلمان کفار کے حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے میدان جنگ سے فرار ہوئے تو ایسے نازک وقت میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ اپنے سفید خچر پر سوار دشمنوں کی جانب پیش قدمی فرماتے رہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے ایک ایسی چٹان ظاہر ہوئی جو کسی سے نہ ٹوٹ سکی۔ سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے وار سے وہ چٹان پارا پارا ہو گئی۔ ایک رات اہل مدینہ ایک خوفناک آواز سن کر دہشت زدہ ہو گئے تو اس آواز کی سمت سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا۔ ترجمہ: جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنہ،
جو اچھی سفارش کرے. اچھی سفارش وہ ہے جس میں کسی کو جائز نفع پہنچایا جائے یا تکلیف سے بچایا جائے. اس پر ثواب ہے. جیسے کوئی نوکری کا واقعی مستحق ہے اور کسی دوسرے کی حق تلفی نہیں ہو رہی تو سفارش کرنا جائز ہے. یا کوئی مظلوم ہے اور پولیس سے انصاف دلوانے میں مدد کے لیے سفارش کی جائے. بری سفارش وہ ہے جس میں غلط سفارش کی جائے، ظالم کو غلط طریقے سے بچایا جائے یا کسی کی حق تلفی کی جائے، جیسے کسی غیر مستحق کو نوکری دلانے کے لیے سفارش کی جائے یا کسی کو شراب یا سنیما کے لائسنس دلوانے کے لیے سفارش کی جائے. یہ حرام ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. ترجمہ: اور جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ سے جواب دو یا وہی الفاظ کہہ دو. بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے. اسلام سے پہلے اہل عرب کی عادت یہ تھی کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے حیاک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے زندہ رکھے. اور جب دین اسلام آیا تو اس میں اس کلمے کو سلام سے تبدیل کر دیا گیا، اور یہ کلمہ حیاک اللہ کے مقابلے میں زیادہ کامل ہے، کیونکہ جو شخص سلامت ہوگا تو وہ لازمی طور پر زندہ ہوگا، اور صرف زندہ شخص سلامت نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی زندگی مصیبتوں اور آفات سے ملی ہوئی ہے. سلام سے متعلق شرعی مسائل اس آیت میں سلام کے بارے میں بیان ہوا. اس مناسبت سے ہم یہاں سلام سے متعلق چند شرعی مسائل ذکر کرتے ہیں. نمبر 1، سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض، اور جواب میں افضل یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے سلام پر کچھ بڑھائے. مثلا پہلا شخص السلام علیکم کہے تو دوسرا شخص وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے، اور اگر پہلے نے ورحمۃ اللہ بھی کہا تھا تو یہ وبرکاتہ اور بڑھائے. پس اس سے زیادہ سلام و جواب میں اور کوئی اضافہ نہیں ہے. نمبر 2، کافر، گمراہ، فاسق اور استنجا کرتے مسلمانوں کو سلام نہ کرے. یوں ہی جو شخص خطبہ، تلاوت قرآن، حدیث، مذاکرہ علم، اذان اور تکبیر میں مشغول ہو، اس حال میں ان کو بھی سلام نہ کیا جائے، اور اگر سلام کر دے تو ان پر جواب دینا لازم نہیں. نمبر 3، جو شخص شطرنج، چوسر، تاش، گنجفہ وغیرہ کوئی ناجائز کھیل کھیل رہا ہو یا گانے بجانے میں مشغول ہو یا پاخانہ یا غسل خانے میں ہو یا برہنہ ہو، اس کو سلام نہ کیا جائے. نمبر 4، آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہو تو بیوی کو سلام کرے. بعض جگہ یہ بڑی غلط رسم ہے کہ میاں بیوی کے اتنے گہرے تعلقات ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو سلام کرنے سے محروم کرتے ہیں، حالانکہ سلام جس کو کیا جاتا ہے اس کے لیے سلامتی کی دعا ہے. نمبر 5، بہتر سواری والا کمتر سواری والے کو، اور کمتر سواری والا پیدل چلنے والے کو، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور چھوٹا بڑے کو، اور تھوڑے زیادہ کو سلام کریں. سلام سے متعلق شرعی مسائل کی مزید معلومات کے لیے بہار شریعت حصہ 16 کا مطالعہ کیجیے. صدق اللہ العظیم.